बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अतहर अब्बास और मेरा ताल्लुक़ है अपनी मार्केटिंग के साथ। आज हम बर्मिंघम में मौजूद हैं और बर्मिंघम में जो रोड शोज़ का सिलसिला है वो जारी है। यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट मौजूद है और यूके से और पाकिस्तान के जो डीलर्स हैं, जो ऑथराइज्ड डीलर्स हैं, जो सेल्स पार्टनर हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। आज यहाँ पे रूटीन के हिसाब से जो लोग यहाँ पे आएंगे उनको डेवलपमेंट अपडेट्स जो हैं उसके बारे में आगाह किया जाएगा। लेकिन मैंने आज एक अपॉर्चुनिटी चाही कि मैं अवेल करूँ और वो है हमारे साथ मलिक फ़याज़ हैदर साहब मौजूद हैं जो करंट एज एसोसिएट्स के ऑनर हैं, सीईओ हैं और बहुत वसी तजर्बा रखते हैं इसमें रियल एस्टेट में। इसके साथ साथ कैपिटल स्मार्ट सिटी में भी इनका जो कंट्रीब्यूशन है सेल्स में और जो इमेज बिल्डिंग है प्रोजेक्ट की, उस हवाले से इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। तो ये चूँकि पाकिस्तान से हैं, यहाँ पे मौजूद थे, तो मैंने सोचा कि एक हम मैनेजमेंट से तो बात करते रहते हैं, उनका जो नुक्ता नज़र है वो हमारे सामने आता रहता है, लेकिन एज ए स्मार्ट सेल्स पार्टनर, एज ए ऑथराइज्ड डीलर क्या वो समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट की क्या खूबियाँ हैं और अगर कोई ख़ामी है तो वो क्या है, और ये प्रोजेक्ट कब कहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा मुतासर करने जा रहा है। तो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम अतर भाई, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मलिक साहब, आपका जो स्मार्ट सिटी के साथ सफ़र है ये कब आपने स्टार्ट किया? जी, स्मार्ट सिटी साथ मेरा जो एक सफ़र है वो 2018 से स्टार्ट हुआ, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से आज तक जारी है। जी, अच्छा ये बताइए कि आप रियल एस्टेट में पहले भी प्रोजेक्ट्स करते आ रहे थे, क्या आपको ऐसा फ़र्क महसूस हुआ स्मार्ट सिटी का काम करके जो पहले इससे पहले प्रोजेक्ट्स करने में आप समझते हैं कि ये ज़्यादा बेहतर है या कम बेहतर है? अतर भाई देखें, एक ब्रांड के साथ काम करने के साथ एक टाइम आता है आप एक ब्रांड बन जाते हैं, और जो डिफरेंस है बाकी जो है वो कोई टाउन होता है, कोई हाउसिंग सोसाइटी होती है, ये एक शहर है और शहर भी ऐसा जो जदीद तर है, और स्मार्ट सिटी नाम भी ऐसा ही है। तो ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन एक शहर बनने जा रहा है जो कि हबीब रफ़ीक ने पाकिस्तान में एक मुनफरिद मंसूबा लाया है। और ये आप देखते हैं कि जो एडवांस कंट्रीज़ हैं उनमें ऐसी फैसिलिटीज़, ऐसे शहर आबाद हो रहे हैं जो कि पाकिस्तान में हबीब रफ़ीक लाया है। और इसके साथ अटैच होने की एक बड़ी रीज़न भी यही थी कि हबीब रफ़ीक के पास तकरीबन पिछले 70 साल का एक एक्सपीरियंस था डेवलपमेंट के इस फील्ड में। तो जो DHA को और बैरियर को और जितने पाकिस्तान के टॉप ब्रांड्स इनको डेवलप करने का तजर्बा रखते थे, जब वो अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वो कैसा शाहकार होगा। तो राइट टाइम पे हम इसके साथ अटैच हो गए और मैं अपने जितने भी मज़ीद इसमें सेल्स पार्टनर्स हैं या जो इस रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं उनको भी और इन्वेस्टर्स को भी और क्लाइंट्स को भी ये आज भी ये हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इसके साथ जुड़ जाएं किसी भी स्टेज पे, किसी भी लेवल पे। तो कल आपका एक इसमें बहुत बड़ा इसमें एक फ्यूचर है जो कि आप हर लेवल पे अर्न करेंगे। जो रियल एस्टेट एजेंट होगा वो भी अर्न करेगा और जो इन्वेस्टर है वो भी इसमें अर्न करेगा, और जो एंड यूज़र है उसको एक टॉप क्लास की एक प्रोडक्ट उसको डिलीवर होगी। अच्छा, स्मार्ट सिटी का सफ़र कोई अब 3-4 साल पे तो मुहित हो चुका है और लोगों की बेशुमार तवक्कुआत स्मार्ट सिटी से थी। स्मार्ट सिटी ने प्रॉमिसेस भी किए, जिस तरह सबसे बड़ा प्रॉमिस उनका इंटरचेंज के हवाले से था। तो आप क्या समझते हैं कि जो इसकी पेस है कंस्ट्रक्शन की या जो तरक्याती कामों की जो पेस है वो बेहतरीन है या वो अभी अपनी जो अहदाफ हैं वो उसको अचीव नहीं कर सके? आप इस बारे में क्या समझते हैं? जी, मैं इस सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा, लेकिन पहले आपके पहले सवाल का जवाब देना ज़रूरी समझूंगा कि स्मार्ट सिटी ने अपने जितने भी टारगेट्स थे, जितने भी उनके गोल्स थे, उनको बिफोर टाइम डिलीवर किया। और अपना चूँकि इनके पास एक एक्सपीरियंस था जो इन्होंने पूरी कार लाते हुए उसको एक टॉप लेवल की डेवलपमेंट की। आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में जाते हैं तो इनिशियली आपको गेट और रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, लेकिन बाद में वो मुकम्मल नहीं होता, या मुकम्मल होता है तो बाद में वो वियर एंड टियर का शिकार हो जाता है।
جبکہ حبیب رفیق کے پاس ایک انجینئرنگ کی پوری ایک اسپیشلٹی ہے، ڈیولپمنٹ کی پوری اسپیشلٹی ہے، ایکوپمنٹ ان کے پاس ٹاپ کلاس ہے. تو جو یہ ڈیولپ انہوں نے بیریا کو اور ڈی ایچ او کو کیا، اس سے بڑھ کے یہ ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں، اور انہوں نے ابھی تک اپنے جو سیٹ ٹارگیٹ تھے ان کو بیفور ٹائم اچیو کیا ہے. جہاں تک بات رہی انٹرچینج کی، تو انٹرچینج پہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پاکستان میں یہ پہلا پروجیکٹ ہے پرائیویٹ سیکٹر میں جنہوں نے گورنمنٹ سے، ایف ڈبلیو سے، این ایچ اے سے ڈیڈیکیٹڈ انٹرچینج اپروو کرایا، اور اس پہ کام شروع ہو گیا موقع پہ. اور ان کی جتنی بھی اکوپمنٹ ہے وہ ٹاپ کلاس لیول پہ وہاں پہ کام ہو رہا ہے. اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ وہاں پہ آپ کو ایک نیا شہر، نئی یونیورسٹیاں، نئے پروجیکٹس، نئے ڈفرینٹ برانڈز وہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے. ملک صاحب، ایک جو لوگ میرے سے اکثر کویشچن کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جو ڈیولپمنٹ چارجز ہیں وہ اسمارٹ سٹی کے بہت زیادہ ہیں کمپیریٹیولی دوسرے پروجیکٹس کو دیکھا جائے. کوئی چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ساتھ موجود ہیں کیپٹل اسمارٹ سٹی کے بھی. تو جو ڈیولپمنٹ چارجز ہیں کیا یہ جسٹیفائڈ ہیں؟ کیا اتنے ڈیولپمنٹ چارجز کیپٹل اسمارٹ سٹی کو اپنے جو ممبرز ہیں ان سے وصول کرنے چاہیے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کم ہونے چاہیے؟ نہیں، یہ بالکل جسٹیفائڈ ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک ٹاپ کلاس کی ڈیولپمنٹ کروانی ہے یا ٹاپ کلاس کے ایک ڈیولپ پروجیکٹ میں جانا ہے اور وہاں پہ آپ نے اپنی پروڈکٹ لینی ہے، تو اس میں آپ کو ہمیشہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ کوالٹی ہمیشہ آپ کو مہنگی ملتی ہے. اگر آپ نے کوالٹی پروڈکٹ لینی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی مہنگی ہوگی. اور حبیب رفیق نے ایک 5 مرلے کا پلاٹ انیشیل لانچ کیا تھا 17 لاکھ، 18 لاکھ، 19 لاکھ پہ. تو ابھی بھی آپ جائیں اس پورے ریجن میں تو آپ کو 30+ پہ سے کوئی بھی پلاٹ اس سے کم نہیں ملتا باقی جو ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں. تو یہ اگر 17، 18، 19 پہ یا 24 پہ دے رہے ہیں تو اس میں 5-6 لاکھ ڈیولپمنٹ چارجز ایڈ اپ بھی کریں تب بھی ان کی کاسٹ 30 لاکھ نہیں بنتی. تو میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے ابھی بھی مناسب ریٹ پہ یہ اپنے پلاٹ لانچ کیے ہیں. اور ابھی بھی جو لوگ اس میں لینا چاہتے ہیں ان کے پاس ٹائم ہے، کیونکہ آنے والے ٹائم میں یہ اپنی جو پروڈکٹس ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہائی ریٹ پہ لے کے آئیں گے. تو میں اطہر صاحب آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ نہ صرف جسٹیفائڈ ہیں بلکہ یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ابھی بھی ریٹ کم رکھے ہوئے ہیں. اچھا، جو آپ چونکہ آن گراؤنڈ وہاں پہ بہت زیادہ ٹریول کرتے ہیں سائٹ کے اوپر، آپ یہ بتائیے کہ جو روڈ کی کنسٹرکشن وہاں پہ ہو رہی ہے یا جو بلڈنگز وہاں پہ بن رہی ہیں، کیونکہ میں نے یہ دیکھا تھا کہ ایک روڈ ہے اس کو کمپیکٹ کرنے میں مجھے انجینئر کوئی بتا رہے تھے کہ 6 انچ کی لیئر لگاتے ہیں، پھر 6 انچ کی لیئر لگاتے ہیں، پھر اس کے اوپر بلڈوز کرتے ہیں، پھر 6 انچ کی لیئر لگاتے ہیں. تو یہ پروسیس وہ کیوں اتنا لینتھی پروسیس کر رہے ہیں، جبکہ نارملی دیکھا جاتا ہے کہ جو مٹی آپ نے ڈالی اس کو لیول کیا اور اس کے اوپر بلیک ٹاپ کر دیا؟ جی، بڑا اچھا آپ نے سوال کیا کہ جب آپ ایک برانڈ کے ساتھ کام کرتے ہیں، جب ایک حبیب رفیق جیسے ڈیولپر کے ساتھ کام کرتے ہیں تو وہ اپنے امیج کو، اپنے ریپوٹیشن کو کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہونے دیتے. وہ جو آپ نے مثال دی 400 فٹ روڈ کا ایک جو بولے وارڈ بن رہا ہے اس پہ 6 فٹ کی 3 سے 4 لیئرز پڑتی ہیں، اور صرف لیئرز پڑتی نہیں، ان کو کمپیکشن میں ٹائم لگتا ہے. اور اس کی باقاعدہ ایک لیبارٹری سے یہ اس کی ایک ویریفیکیشن ہوتی ہے، ٹیسٹنگ ہوتی ہے. اس پروسیس سے ہونے کے بعد جا کے جب وہ اپرووڈ ہوتی ہے تو دین میری 2 دفعہ ملاقات ہوئی جو وہاں پہ سائٹ پہ برگیڈیئر فلک شیخ صاحب ہیں، تو ان سے میری اسی ٹاپک پہ کافی ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوئی. تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ اگر یہ اپروو نہیں ہوتا تو ہم اس کو دوبارہ سے سارا بیس کرتے ہیں، نئے سرے سے اس کو ڈیولپ کرتے ہیں اور اس کی کمپیکشن کے لیول کو چیک کرتے ہیں، اس کے بعد جا کے اس کو اپ گریڈ کرتے ہیں. تو جو حبیب رفیق کا ڈیولپمنٹ کا ایک معیار ہے وہ آپ نے نہ صرف پاکستان میں بھی، باہر بھی آپ نے اس کی ایک ڈیفینیٹلی ایک ان کی سنی ہوگی. اس طرح انہوں نے ملتان ایئرپورٹ بنایا، اسلام آباد میں کانسٹیٹیوشن کنونشن سینٹر بنایا، اور بہت ڈفرینٹ ہائی رائز کے اور ریزیڈینشیل ہاؤسنگ سوسائٹیز کے پروجیکٹس انہوں نے ڈیلیور کیے. تو ان کا معیار ہے، ان کا ایک سٹینڈرڈ ہے ڈیولپمنٹ کا، اور جب وہ اپنا ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس معیار کو، اس سٹینڈرڈ کو مینٹین رکھیں گے، بلکہ اس کو بہترین سے بہترین کریں گے. ایز اے ریئلٹر، ایز اے بزنس مین، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ کتنی بلندیاں حاصل کرے گا؟ کیا انویسٹر بھی یہاں پہ بہت سارے پیسے کمائیں گے یا ریئلٹرز ہی کمائیں گے؟ بڑا ہی خوبصورت سوال کیا آپ نے. لوگ پبلک یہی سمجھتی ہے کہ صرف ریئلٹرز ہی کماتے ہیں، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جتنے بھی کلائنٹس نے انویسٹمنٹس کی، اسپیشلی اوورسیز نے، تو اوورسیز کو اس میں 20% پیمنٹ کے اوپر
50-50 लाख करोड़ एक प्लॉट के ऊपर प्रॉफिट हुआ। आप उनके 8 मरला कमर्शियल देख लें, आप 4 मरला कमर्शियल देखें, ये मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी का आपको बता रहा हूँ। आप सेम टाइम पे लाहौर स्मार्ट सिटी में जाएँ तो उसी वहाँ पर भी इनकी जितनी प्रोडक्ट्स थी, जिस क्लाइंट ने, जिस इन्वेस्टर ने इसमें पैसा अपना इन्वेस्ट किया, उसने 100% नहीं 200% यहाँ पे प्रॉफिट अर्न किया। तो मैं अभी भी समझता हूँ कि जो आपका ये सवाल है कि रियल्टर्स इसलिए कमाते हैं कि वो अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं, वो 24 घंटे इसके लिए काम कर रहे होते हैं। लेकिन जो एक इन्वेस्टर है या जो एंड यूज़र है, वो अगर अपनी इन्वेस्टमेंट करता है स्मार्ट सिटी में और टाइम पे इंस्टॉलमेंट देता है, तो स्मार्ट सिटी जो लोग इसको टाइमली पे करते हैं उनको अच्छे प्लॉट्स भी देते हैं और उनको टाइमली डिलीवर भी करते हैं। मेरा अपना ये ख्याल है कि जो क्लाइंट्स जिनके प्लॉट्स ऑलरेडी हैं वो होल्ड कर लें और जिन्होंने नहीं लिए वो अभी ख़रीद लें। 2023 दिसंबर तक अपने प्लॉट वो डबल देखेंगे। आप पूछें कैसे? उसकी रीज़न ये है कि इनका इंटरचेंज का, कैपिटल स्मार्ट सिटी का ऑन ग्राउंड काम शुरू हो गया है और वो आने वाले महीनों में अपने इख्तिताम को जा रहा होगा। और जब दिसंबर तक वो एक ऑपरेशनल हो रहा होगा तो डेफिनेटली जिनके पास जो प्रोडक्ट होगी वो अल्लाह के फजल से मल्टीप्लाई हो चुकी होगी। और जो लाहौर स्मार्ट सिटी में इन्वेस्ट करेंगे वो भी, चूँकि वहाँ पे विलाज एंड फिनिश पे आ चुके हैं, वहाँ पे अभी लोगों ने पोजीशन लेके घर बनाने शुरू कर देने हैं। आप देखेंगे आइंदा कमर्शियल प्रोजेक्ट भी आपको नज़र आएंगे। तो मेरा ये आपको एक आपके सवाल का जवाब ये है कि ये एक राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का स्मार्ट सिटीज़ में। क्यों कि यहाँ पे अभी चूँकि मार्केट काफ़ी डाउन आई हुई थी, जो प्रोडक्ट आप अभी लेंगे, आज दिसंबर 2022 है, दिसंबर 2023 में उनकी वैल्यू चेक कर लीजिएगा। उसकी रीज़न क्या है कि जो आने वाला टाइम है वो स्मार्ट सिटी का है और जो उसमें और प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जो ब्रांड्स आ रहे हैं, जो उसमें वैल्यू एडिशन हो रहे हैं, वो हर इन्वेस्टर की, हर क्लाइंट्स की जो इन्वेस्टमेंट है उसको मल्टीप्लाई करेगी। अच्छा मलिक साहब, आखिरी और बहुत मुश्किल सवाल वो ये है कि एक तासुर ये बनता जा रहा है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी इन्वेस्टर्स के लिए, इन्वेस्टर से मुराद ये कि वो लोग जो 50 फाइलें, 100 फाइलें, 200 फाइलें ख़रीदने वाले लोग हैं, उनके लिए अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ये कहता है कि आप अपने इंस्टॉलमेंट्स टाइम पे जमा करवाएं और अपने जो बैलेटिंग के अंदर आप अपने प्लॉट के नंबर वगैरह लगवाएं, लेकिन जो 10% 20% के ऊपर फाइल्स रखते हैं या अपनी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते, फिर एक वक्त आता है स्मार्ट सिटी उनकी फाइल्स कैंसिल कर देता है। तो आप क्या समझते हैं, क्या ये तासुर ठीक है कि स्मार्ट सिटी अब इन्वेस्टर की पैराडाइज नहीं रही? अतर भाई, ये इस सवाल का जो जवाब है वो किसी हद तक शायद ठीक हो, लेकिन मैं इससे इख्तिलाफ़ करूँगा। उसकी रीज़न ये है कि स्मार्ट सिटी कभी भी ये उस इन्वेस्टर को इग्नोर नहीं करता जो 50 फाइलें या 100 फाइलें ना ले, वो दे देगा या आप ले लेंगे, ख़रीद लेंगे। लेकिन स्मार्ट सिटी का जो एक जो पेमेंट शेड्यूल है, अगर वो इन्वेस्टर उसको फुलफ़िल करता है तो स्मार्ट सिटी उसको अच्छी लोकेशन भी देगा, स्मार्ट सिटी उसको डिलीवरी भी देगा और टाइमली डिलीवरी देगा। और मैं ये समझता हूँ कि उसको अपना अप टू डेट पेमेंट प्लान रखने से उसको अच्छा प्रॉफिट भी मिलेगा, उसका प्लॉट कैंसिल भी नहीं होगा। और सेकेंडली, चूँकि कोई भी प्रोजेक्ट होता है जब वो डिलीवरी पे आता है तो फिर उसको ऐसे फैसले करने होते हैं, उसको चीज़ें अपनी डिफ़ाइन करनी होती हैं। इन्वेस्टर्स के लिए 6 महीने, साल, 1.5 साल का बहुत टाइम होता है कि वो वहाँ से निकल जाए, और वो वहाँ से निकल भी नहीं रहा है और अपनी इंस्टॉलमेंट भी नहीं पे कर रहा है, तो डेफिनेटली स्मार्ट सिटी ऐसे इन्वेस्टर्स को डिस्करेज करेगा और उनको ओन भी नहीं करेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें वो इन्वेस्टर्स आएँ जिनके पास पेमेंट का बैकअप हो। वो इसमें क्लाइंट या वो इन्वेस्टर हरगिज़ ना आए कि जो 10% या 20% दे के बैठ जाए और वो कहे बाकी मेरे पास पेमेंट नहीं, या उसको कोई भी हमारा सेल पार्टनर ये रिकमेंड करे, ये गाइड करे। तो मैं आपके इस चैनल की वसाफ़त से, आपके इस इंटरव्यू की वसाफ़त से ये ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा कि कोई भी क्लाइंट, कोई भी इन्वेस्टर इस तरह के मशवरे में ना आए कि आप सिर्फ 10% दे दें, 20% दे दें, खैर है, बाद में उसका प्लॉट भी कैंसिल हो जाए और वो स्मार्ट सिटी को ब्लेम करे। मैं ये समझता हूँ कि इन 4-5 सालों में मैंने एक भी प्लॉट किसी को इस तरह नहीं बेचा, इस तरह नहीं बुक करवा के दिया कि आपने बस सिर्फ 10% देना है या 20% देना है, बाकी खैर है। हमेशा उसको आप एडवाइस करें, उसको रिकमेंड करें जिसके पास पेमेंट हो, जिसके पास पेमेंट इंस्टॉलमेंट देने की पोजीशन हो, ताकि वो अपनी इंस्टॉलमेंट टाइमली दे, कल उसको अच्छा प्रोडक्ट मिले, अच्छा प्लॉट डेवलप होके मिले और उसको प्रॉफिट भी डेफिनेटली होगा इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया।
ویورز کچھ مسٹیکس جو ہمارے ریئلٹرز کرتے ہیں اور میرے خیال میں ان کو نہیں کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی کا پلاٹ بک کریں تو وہ یہ ضرور بتائیں کہ یہ کاسٹ آف لینڈ ہے، اس کے بعد آپ کو ڈیولپمنٹ چارجز بھی پے کرنے ہیں، کیونکہ جب تک آپ یہ مائنڈ نہیں لوگوں کا بنائیں گے تو ایٹ دی اینڈ لوگ یہ سوچیں گے کہ شاید ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے، جبکہ ڈے ون سے جو آپ کے پاس پرائس شیٹ آتی ہے اس کے اوپر کلیئرلی مینشن ہوتا ہے کہ دس از کاسٹ آف لینڈ، اور لوگ یہ بھی زحمت نہیں کرتے کہ وہ نیچے ٹرمز اینڈ کنڈیشن بھی پڑھ لیں کہ جس پہ لکھا ہوتا کہ اس میں ڈیولپمنٹ چارجز جو ہے وہ انکلوڈ نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو فیئر پریکٹس ہے وہ اپنانی چاہیے ریئلٹرز کو بھی، اسمارٹ پارٹنرز کو بھی، اور وہ اپناتے بھی ہیں۔ ملک فیاض صاحب جو ڈیلرز ایسوسی ایشن ہے یا اسمارٹ پارٹنرز کی جو ایسوسی ایشن ہے اس کے صدر بھی ہیں، تو ان سے میں بس جاتے ہوئے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس بہت سارے مسائل آتے ہوں گے، کیا وہ کوئی ایسی نوعیت کے ہیں جہاں پہ کوئی سیریس قسم کے فراڈ لوگوں کے ساتھ ہو گئے ہوں، یا چھوٹے چھوٹے مسائل آتے ہیں؟ جی، ابھی تک اسمارٹ سٹی میں کبھی بھی میں نے ایسا کوئی بڑا فراڈ نہیں سنا، چھوٹے چھوٹے مسائل آتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی وہ آپ نے اپنے اس بات میں وہ ہائی لائٹ بھی کر دیا کہ دیکھیں کوئی بھی ریئلٹرز ہے، انکلوڈنگ می، انکلوڈنگ یو، تمام سیل پارٹنرز کو، ریئلٹرز کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے کلائنٹس کو ایٹ دا ٹائم آف بکنگ یا جب وہ یہ پروجیکٹ پیچ کر رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں، تو ان کو یہ بتائیں کہ یہ پلاٹ 5 مرلے کا یا 1 کنال کا یہ کاسٹ آف لینڈ کے ساتھ ہے، اور تاکہ آپ کلائنٹ کو اچھا گائیڈ کریں گے تو اس کے مائنڈ میں ہوگا کہ میں نے اتنے پیسے اتنے دینے ہیں، اس شیڈول میں دینے ہیں، اس کے بعد میں نے ڈیولپمنٹ چارجز بھی دینے ہیں۔ اور سیکنڈلی میں کلائنٹس کو بھی یہ ضرور کہوں گا، جو اینڈ یوزرز ہیں، جو انویسٹرز ہیں، کہ جب ان کے پاس پیمنٹ پلان آتا ہے تو اس کو پورا پڑھیں، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اونلی کاسٹ آف لینڈ، اور ایون آپ جب اسمارٹ سٹی کی ویب سائٹس پہ بھی جاتے ہیں تو وہاں پر بھی لکھا ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں کہ جب آپ ایک ڈیل میچور کر رہے ہوتے ہیں انیشلی، اس وقت ریئلٹر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے کلائنٹ کو تمام ڈیٹیلز دے، اور کلائنٹ کو بھی چاہیے کہ جو بعد میں پریشان ہونا ہے، بعد میں کسی کو برا بھلا کہنا ہے، وہ اس وقت اپنے جتنے بھی اس کے سوال ہیں، جتنی بھی اس کی ڈیٹیلز ہیں، وہ اس کلائنٹ سے، اس ریئلٹر سے پوچھے، اور اگر وہ سیٹسفائی نہیں ہوتا تو وہ وہاں سے چیز پرچیز نہ کرے۔ یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ اوورسیز میں لوگ بعد میں یہ بڑا شکوہ کرتے ہیں، گلہ کرتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا۔ بھائی کیسے نہیں پتہ تھا؟ یا تو آپ کا ایڈوائزر کمزور تھا، یا وہ ریئلٹر کمزور تھا، یا آپ نے اس وقت سوال نہیں کیے۔ تو کبھی بھی جب آپ پلاٹ لے رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کی جو آپ کی اس میں انکوائری ہے، جو آپ کے سوالات ہیں، وہ آپ مکمل چھان بین کے ساتھ کریں تاکہ بعد میں آپ کو پریشانی نہ ہو۔ اور جو اس وقت کلائنٹ کر لیتے ہیں سوالات، جو اپنی انکوائری مکمل کرتے ہیں، ڈیٹیل مکمل کرتے ہیں، وہ بعد میں کبھی پریشان نہیں ہوتے، وہ بعد میں پرسکون بھی رہتے ہیں، ان کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی بڑھتی ہے۔ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں بھی انویسٹمنٹ کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں، ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پیسے لگا کے پریشانی خریدیں۔ تو آپ کو پیسے لگا رہے ہیں ایک ارننگ کے لیے، اپنے اس کو کہ مجھے اس میں سے سیونگ ہو جائے، میری انویسٹمنٹ ملٹی پلائی ہو جائے۔ تو کوئی بھی انویسٹمنٹ چھوٹی کرنے سے یا بڑی سے بڑی انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے آپ ضرور اس کے بارے میں چھان بین کریں اور کراس ویریفیکیشن کریں، تاکہ آپ لیں اسی سے جس کے ساتھ آپ کا انیشلی آپ ان کے ساتھ انگیج ہوئے ہیں، لیکن اس کی کراس ویریفیکیشن کریں۔ اگر کراس ویریفیکیشن نہیں کر سکتے تو اس بندے سے آپ پیمنٹ پلان منگوائیں، ڈاکومنٹس منگوائیں، اس کو پورا تھرولی اسٹڈی کریں۔ اچھا، ایون دین جب آپ سب کچھ کر لیتے ہیں، آپ کو رسید ملتی ہے، اس کے بعد آپ کو الاٹمنٹ لیٹر ملتا ہے، اس الاٹمنٹ لیٹر کے نیچے ایک پیمنٹ پلان ہوتا ہے، اس پیمنٹ پلان کے اوپر بھی سب کچھ لکھا ہوتا ہے کہ یہ آپ کی کاسٹ آف لینڈ ہے، یہ وداؤٹ ڈیولپمنٹ چارجز ہے، ڈیولپمنٹ چارجز کا شیڈول بعد میں ہوگا اور وہ الگ ہوگا۔ تو یہ دونوں طرف سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، جبکہ میرے پاس اس میں جو ہماری آربیٹریشن کمیٹی ہے، اس میں اکثر جب یہ چھوٹے چھوٹے مسائل آتے ہیں، اس میں وہ دونوں طرف قصور ہوتا ہے۔ کلائنٹس موسٹلی صرف سیل پارٹنرز پہ یا ڈیلرز پہ یہ ملبہ پھینکنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دو طرفہ جو ہے نا وہ لیک آف کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ جب آپ چیز خرید رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ زیادہ سوال نہیں کرتے، چھان بین نہیں کرتے، جو کہ بعد میں پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ تو تمام ویور سے، تمام انویسٹر سے میری یہی ہے کہ آج جب آپ چیز خرید رہے ہیں اس کے بارے میں انفارمیشن لیں، ڈیٹیلز لیں، اسمارٹ سٹی کی ویب سائٹ پہ جائیں، اور تمام معلومات کرنے کے بعد آپ یہ اگر انویسٹمنٹ کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پاکستان میں کی گئی کوئی بھی انویسٹمنٹ نقصان نہیں دے گی۔ جی ویورز، ابھی فیاض صاحب میری تعریف کر رہے تھے، کیونکہ میں ہمیشہ
لوگوں کو بیفور دا ٹائم چیزیں ایکسپلین کرتا ہوں، اور الحمدللہ کوئی کلائنٹ میرا ایسا نہیں ہے جس کو کوئی میرے سے گلہ یا شکوہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پروجیکٹ سمجھتا ہوں، چیزیں سمجھتا ہوں، اور اس کے بعد جو حقائق ہیں، جو سچ ہے، وہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور پھر یقینی طور پہ آپ کو مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ فیاض صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، میں ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ٹائم دیا، ایک بہت اچھی ڈسکشن ہوئی۔ آخر میں ایک چھوٹی سی سٹوری آپ کو سناتا ہوں، صرف 1 منٹ کی۔ 2 دوست جنگل میں لکڑی کے لیے لکڑی کاٹنے کے، ایک تنا انہوں نے کاٹنا تھا، تو تنا کافی موٹا تھا اور دونوں نے کاٹنا شروع کیا۔ ایک طرف سے آ رہی تھی، دوسری طرف سے دونوں مل کے اس کو کاٹ رہے تھے، اور کاٹتے کاٹتے اندھیرا ہونا شروع ہو گیا۔ ایک دوست تھوڑا پینک ہونا شروع ہو گیا کہ یار اندھیرا ہو رہا ہے اور یہ تنا ابھی تک کٹ نہیں رہا، تو دوسرا کہتا ہے کہ نہیں یار یہ تھوڑا اور کوشش کرو، یہ تنا بھی کٹ جائے گا۔ تو تھوڑا سا وقت اور گزرتا ہے تو دوسرا بھی جھنجھلانا شروع کر دیتا ہے۔ اب رات کے اندھیرے میں ان کو یہ نظر نہیں آیا کہ تنا جو ہے وہ تقریباً 80% کٹ چکا تھا، اور تھوڑا سا اور وہ اگر محنت کرتے تو وہ 20% جو رہ گیا ہے وہ بھی کٹ جاتا، تو وہ لکڑی اپنے ساتھ گھر لے جاتے۔ تو اخیر دونوں نے ہمت ہار دی اور وہ وہیں پہ اس کو چھوڑ کے تو گھر واپس آ گئے۔ تو اسمارٹ سٹی میں جتنی مشکلات تھیں، جتنی پریشانیاں تھیں، وہ بالکل اختتام کے قریب ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے محکمے انوالو تھے انٹرچینج کی اپروول کو لے کے، لیکن مینجمنٹ کی انتھک محنت کی وجہ سے نہ صرف وہ اپروول آ چکی کب کی، اب آپ کا جو ٹیمپریری راستہ ہے وہ بھی کھل چکا۔ لوگ باتیں کرتے تھے یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، کوئی انٹرچینج نہیں بننا، کوئی ٹیمپریری راستہ نہیں کھلنا، کوئی انٹرچینج کی باقاعدہ یہاں پہ تعمیر نہیں ہونی۔ ان سارے لوگوں کے آہستہ آہستہ منہ بند ہو رہے ہیں، اور کامیاب وہ رہا ہے جس نے صبر سے، دل جمی سے انتظار کیا اس اچھے وقت کا۔ جس طرح فیاض صاحب نے کہا کہ دسمبر 2023 تک جو پرائسز ہیں وہ شاید ڈبل ہو چکی ہو، تو آپ ڈٹ کے اپنی انویسٹمنٹ جو ہے اس پہ قائم رہیں۔ اگر آپ کے پاس ایکسٹرا سرمایہ ہے تو آپ یہ وقت ہے کہ آپ اس میں ابھی بائنگ اور کریں، تاکہ صحیح معنوں میں اگر آپ پروفٹ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ اٹھا سکیں۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں تک شیئر کریں۔ میرا نام اطہر عباس ہے اور میرا تعلق ایوری مارکیٹنگ کے ساتھ۔